تقوی کے سفر پر۔ ایک مومن کو تقوی کے سفر پر کبھی بھی ہار کر بھاگنا نہیں چاہیے، کیونکہ نفس ایسا محرک ہے جو انسان کو بار بار بہکا لیتا ہے، اور شیطان نے تو موت کے آخری وقت تک گمراہ کرنے کی قسم کھائی ہے۔ جب تک حریف نہیں مرتے تب تک کوشش کو موت نہ آنے دیں، کیونکہ کوشش خلوص و فکر کا اظہار ہے، کوشش کامیابی ہے۔ اس لیے رب سے رجوع کریں اور بار بار کریں، یہاں تک کہ رب سے ملاقات ہو جائے اور فلاح کا راستہ واضح نظر آنے لگے۔ خوش بختی کی علامت یہ ہے کہ آپ نیک اعمال کریں اور ان کے قبول نہ ہونے سے بھی ڈریں، اور بدبختی کی علامت یہ ہے کہ آپ گناہ بھی کریں اور نجات کی امید بھی رکھیں۔ زندگی میں اگر خوش رہنا چاہتے ہیں تو ایک چھوٹا سا اصول اپنا لیجئے: جو کھویا ہے اس کا غم نہیں، جو پایا وہ کسی سے کم نہیں، جو نہیں وہ ایک خواب ہے، جو ملا وہ لاجواب ہے۔ اے میرے اللہ، جس طرح تو رات کو دن میں تبدیل کر دیتا ہے، اسی طرح ہماری مشکلات کو آسانیوں میں، بیماریوں کو تندرستی میں، نفرتوں کو محبتوں میں اور غم کو خوشیوں میں بدل دے، کیونکہ تو ان سب پر قادر ہے۔ تو ہمارا رب ہے، تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ ہم سے محبت کرنے والا ہے۔ وہ باتیں جو ہم اپنے ماں باپ سے بھی نہیں کہہ پاتے، وہ ہم صرف تجھ سے کہتے ہیں اور تجھ ہی کے محتاج ہونا چاہتے ہیں۔ ہمیں کبھی کسی کا محتاج نہ کرنا۔ تو ہمارا رب ہے، ہم تجھ سے پیار کرتے ہیں، تو بھی ہم سے پیار کر۔ إِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ۔ بے شک یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیہ نمبر 9۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: مفہوم: بے شک یہ قرآن اللہ تعالیٰ کا دسترخوان ہے، عطیہ نعمت ہے، یہاں تک کہ ممکن ہو اس کی دعوت قبول کرو۔ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی رسی، چمکتا دھمکتا نور اور ہر روگ و پریشانی کا نفع بخش علاج ہے۔ جو اس پر عمل کرے اس کے لیے باعث حفاظت ہے، جو اس کی پیروی کرے اس کے لیے باعث نجات ہے۔ یہ جھکتا نہیں ہے کہ اس کو کھڑا کرنا پڑے، ٹیڑھا نہیں ہوتا کہ سیدھا کرنا پڑے۔ اس کے عجائب و رموز و اسرار و نکات و حکم کبھی ختم نہ ہوں گے، اور بار بار کثرت سے پڑھتے رہنے سے بھی پرانا نہیں ہوتا، یعنی اس سے دل نہیں بھرتا۔ اس کی تلاوت کیا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کی تلاوت پر تمہیں ہر حرف کے عوض 10 نیکیوں کا اجر عطا فرماتا ہے۔ یاد رکھو، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ گویا صرف الف لام میم پڑھنے سے ہی 30 نیکیاں مل جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ ہم سب کو قرآن خشوع و خضوع اور دل کی محبت سے پڑھنا نصیب فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔ کتنا خوبصورت ہے نا، ایک لڑکی کی صبح کی شروعات میوزک سے ہوتی تھی اور رات کا اختتام بھی میوزک پر ہی ہوتا تھا۔ اس کی لوگوں میں پہچان بھی میوزک تھی، اسے میوزک سے محبت کرنے والی لڑکی سے جانا جاتا تھا۔ پھر کچھ یوں ہوا کہ ہدایت کے بعد منظر تبدیل ہو گیا۔ اس لڑکی کی صبح کی شروعات قرآن سے ہونے لگی اور رات کا اختتام بھی قرآن پر ہونے لگا۔ اس کی لوگوں میں پہچان بھی قرآن بن گیا اور آج اسے قرآن سے محبت کرنے والی لڑکی سے جانا جانے لگا۔ قرآن کے ساتھ زندگی یقیناً بہت ہی خوبصورت ہوتی ہے۔ قرآن کے ساتھ زندگی گمان اور یقین سے بڑھ کر حسین ہے۔ اللہ کا چناؤ واقعی کتنا خوبصورت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔